مزید اور دوسرا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں جو تھے تورات کی طرف یعنی فوق العادہ رجحان رکھتے تھے، اور اس کی مطلب قرآن کی طرح تلاوت کرتے تھے، اور اس کے حفظ کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہماری کتابوں میں ملتا ہے ایسا؟ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس طرح تو نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے شبیہ ہے. اچھا، اس کی شبیہ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. المصنف کا اس نے حوالہ دیا تھا، المصنف کا. جی ہو سکتا ہے مصنف میں ہو، میں نے اس میں دیکھا ہے، میں نے اس روایت کو دیکھا ہے. اللہ آپ کو بھلا کرے. کتاب ہے کیا بولتے ہیں اس کو، کتاب در منصور، سیوطی کی در منصور ہے. وہ در منصور نے کہاں سے لیا مجھے یاد نہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. در منصور میں یہ ہے کہ عمر جو تھے یہودیوں کے پاس جاتے تھے مدینے میں، اور وہاں سے ان کی تورات وغیرہ لے کے آتے تھے مسلمانوں میں پڑھنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت اذیت ہوتی تھی عمر کے اس کام سے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بری طرح سے ڈانٹا تھا اس مسئلے پر. تو یہ کئی کتب ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. مصنف ابی شیبہ میں میں نوٹس دیکھ رہا ہوں اپنا، مصنف ابن شیبہ میں ہے، میں کتابیں دکھاتا ہوں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. مصنف ابن شیبہ دوسرے لائبریری میں بھی لے کے جاتا ہوں. بس ایک منٹ ٹائم ہے، دوسرے لائبریری میں ہے نا، یہ اسٹوڈیو میں نہیں ہے، لائبریری ساتھ ہے، میں لے کے آتا ہوں. اس میں بہت کم وقت لگے گا، ایک منٹ آپ انتظار. مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 6. یہاں پر عزیزو یہ ملاحظہ فرمائیے، المصنف ابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 1429، دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے صفحہ نمبر 228. من کرہ النظر فی کتب اہل کتاب، اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھنے کی کراہت. اچھا فقط ہشام المجالد عن الشعبی عن جابر. ہشام مجالد سے، مجالد شعبی سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں. سب رجال اس کے ثقات ہیں، اور سب اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکتاب اصابه من بعض اہل الکتاب. اس کو اہل کتاب کی کتابوں میں سے کچھ کتاب ملی تھی. اغلب جو کتب ہوتے تھے اہل کتاب کے پاس وہ یہود کے ہوتے تھے، اور یہود جو تھے وہ ان کے علماء ہوتے تھے مدینہ میں، مدینہ کے اطراف میں وہ رہتے تھے. اچھا، ان کے کوئی کچھ کتابیں لے کے آیا تھا. قال فغضب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا. وقال امتوهكون فيها يا ابن الخطاب. متوہق بولتے ہیں احمق کو، توہق بولتے ہیں حماقت کو کہ یا تم حماقتیں کر رہے ہو ابن الخطاب، یہ حماقتیں کر رہے ہو. فتكذبوا به. فوالذي نفسي بيده، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، اللہ کی قسم میں نے تو ایک ایسا دین جو بالکل سفید ہے، بیضاء سفید، نقیہ جو بالکل پاک ہے، خالص دین میں لے کے آیا ہوں، اور تم جا کے یہود کی کتابیں لے کے آتے ہو. لو تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به. تم اہل کتاب کی کتابوں کو لے کے آتے ہیں، اس میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تحریف کیا نا. اگر انہوں نے جو سچی بات لائی ہے ان کی کتاب میں، اس کی تکذیب کرو تو گناہ. اگر جھوٹی بات ہے اس کی تصدیق کرو، تحریف کی تصدیق کرو تو پھر بھی گناہ. ٹھیک ہے نا. والذی نفس بیدہ، اللہ کی قسم جس کے جان میں میری ہاتھ ہے. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی. اس اللہ کے ہاتھ میں کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو اس کے لیے کوئی جواز ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرے. موسیٰ آج بھی زندہ ہوتا نا، موسیٰ علیہ السلام، اس پہ بھی واجب تھی، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ امتی بن جائے، میری اتباع کرے. اچھا، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی ایسے روایات ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی ہاں جناب عزیزو، معاف کیجیے، مصنف ابن ابی شیبہ نہیں، مصنف عبد الرزاق، یہ معاف کیجیے، یہ مصنف عبد الرزاق. ایک منٹ، مصنف عبد الرزاق جو ہے میں آپ کو دکھا دوں. یہ مصنف عبد الرزاق کی، عبد الرزاق صنعانی کی، جلد نمبر 6، اور یہ مشہور کتاب ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 112 میں. صفحہ نمبر 112 آپ کو دکھا دیں، اس میں بہت ساری روایات لے کے آئے ہیں. یہ صفحہ نمبر 112، یہاں پر حدیث نمبر 10,163، یہ ملاحظہ فرمائیے، 10,163. عبد الرزاق معمر نے راشد ازدی سے، ایوب سے، ابی قلابہ سے، یہ سب رجال ہیں، رجال بخاری. ان سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب مر برجل، عمر بن الخطاب ان کا گزر ہوا ایک ایسے مرد سے، یقرأ کتابا، کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. سمعہ ساعتا، اس نے ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، ایک ساعت یعنی معاف کیجیے، ایک ساعت ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، اس کو سنتا رہا. اس کو جب سنا اس نے، عمر کو بہت پسند آیا، اس کی وہ جو کتاب تھا اس کو پسند آیا. فقال للرجل اتكتب من هذا الكتاب، وہ عمر نے کہا کہ یہ کتاب تیرے پاس ہے، اس کا میرے لیے ایک نسخہ بنا دو. اس کا ایک کاپی، اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا نا، اس کا میرے لیے بھی لکھ دو.
تو اس نے کہا نعم، کہا میں لکھ دوں گا. فاشترى ادیما لنفسه ثم جاء به الیہ، عمر جو ہے وہاں سے جا کے اس نے چمڑا خریدا، چمڑا خرید کر اس کو دے دیا. فنسخه في بطنه وظهره، اس نے اس چمڑے میں اوپر نیچے، اس زمانے میں چمڑے پہ لکھتے تھے، ہڈی پہ لکھتے تھے، اس پہ اس کے الٹی سائڈ پہ، سیدھی سائڈ پہ، پرلی سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ اس نے وہ ساری کتاب لکھ دی. ثم اتى به النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ کتاب لے کے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فجعل يقرأه عليه، اور عمر نے شروع کیا ہے وہ کتاب پڑھنا، سنانا کس کو؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. وجعل وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتلون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک جو ہے غضب سے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب پڑھتا جا رہا ہے. فضرب رجل من الانصار بيده الكتاب، وہاں پہ ایک انصاری تھا، انصار کا کوئی صحابی تھا، اس نے مارا، تپڑ مارا کتاب پہ، اس نے مار دیا کتاب پہ ہاتھ سے، بس کرو. اس نے کہا ثقلت کا امک یا ابن الخطاب، تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے، تیری ماں تیری عزا کرے عمر ابن الخطاب. الا ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نہیں دیکھ رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر منزل ہوں، ابھی آج نہیں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کو، وانت تقرأ هذا الكتاب، اور تو بیٹھا ہے اسی کتاب کو سنا رہا ہے. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت فاتحا وخاتما، اللہ نے مجھے فاتح آغاز کرنے والا بھیجا ہے اور مجھے خاتم بھی بنایا. مجھ سے آغاز، ہدایت کی آغاز مجھ سے ہے، ہدایت کا اختتام بھی مجھ پر ہے، ٹھیک ہے نا. واعطیت جوامع الکلم، اور اللہ نے مجھے جوامع الکلم و فواتح دیا ہے. جوامع الکلم وہ جامع کلام، جامع کلام جو الفاظ اس کے مختصر ہو لیکن معانی اس میں بے نہایت ہو، اور اس کے کلام میں ہر قسم کی حکمت ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ نے مجھے جوامع الکلام دیا اور مجھے فواتح الکلام دیا، جو سب کلاموں کی چابی ہے، سب حکمتوں کی، سب ہدایتوں کی، وہ مفتاح ہے، اس کی کنجی ہے، وہ مجھے عطا کیا. واختصر لی الحدیث اختصارا، اور میری جو بات ہے مختصر ہے، مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی ہیں. یعنی تم جو ہے اہل کتاب کی کتابوں کو لے کے ہاں مسلمانوں میں پڑھتے ہو، میں تمہارے درمیان پیغمبر ہوں، معجزات کے ساتھ آیا ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میں واضح سچ، لیکن میری بات نہیں سنتے، تم جا کے یہودیوں کی کتاب پکڑ کے بیٹھے ہو. فلا یہلکنکم المتوہکون، متوہک بولتے ہیں احمقوں کو، احمق لوگوں کو، احمق لوگ آپ کو گمراہ نہ کرتے ہیں، دھیان رکھو، احمق لوگ آپ کو، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال سب بخاری ہیں. متوہک وہاں پہ کون تھا؟ متوہک کے اشارہ کس کی طرف ہے؟ واضح ہے عمر کی طرف ہے، اتنا سخت الفاظ سے اس کی مذمت. اچھا دوسری حدیث عبداللہ بن ثابت سے روایت ہے، عمر بن الخطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ انی مررت باخ لی من قریظہ، میں اپنے ایک یہودی بھائی، بنی قریظہ سب یہود کہتے ہیں نا، یہود کہتے ہیں، وہ میرا ایک بھائی یہودی بھائی ہے، میں بنی قریظہ کے ایک بھائی کے پاس گیا تھا. وکتب لی جوامع من التوراۃ، تو اس نے میرے لیے تورات کی ایک جامع کتاب اس نے لکھ دیا، تورات اس نے میرے لیے اسپیشل بنا دیا. افلا اعرضها علیک، کیا میں آپ کو تورات اپنا نہ دکھاؤں؟ فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، ان کا رخسار کا رنگ بدل گیا کہ بھئی یہ کیا، دیکھیں میں پیغمبر یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ یہودیوں کے پاس سے جا کے وہاں سے کتاب لے کے آتا ہے. فقال عبداللہ وہاں پہ تھا، فقلت مسخ اللہ عقلک، میں نے عمر کو گالی دی، اللہ تیرے عقل کو مسخ کر دے، اللہ تیری عقل کو مسخ کر دے، تیرے عقل تباہ ہو جائے. الا ترى ما وجه بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نہیں دیکھ رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف؟ بہرحال میرے عزیزو، قال عمر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں اللہ میرا رب ہے، پیغمبر، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. فسرع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوبارہ صحیح ہو گیا، رنگ صحیح ہو گیا، جو عام رنگ ہے نا، آرڈینری معمول کا رنگ ہو گیا. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموه وترکتمونی لضللتم، اگر آج موسیٰ زندہ ہو، موسیٰ جو کلیم ہے، پیغمبر اولو العزم میں سے، اگر آج زندہ ہو اور تم اس کی اتباع کرو، مجھے چھوڑ دو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ زندہ بھی ہو، اس کی اتباع کرو نا، مجھے چھوڑ کر تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کی شریعت ہی نسخ ہو چکی، موسیٰ کی شریعت کینسل، ختم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سب کو کینسل کر دیا انہوں نے. انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، تم میرے نصیب ہو امتوں میں سے اور میں تیرا نصیب ہوں انبیاء میں سے، میں تیرا نبی ہوں، تم میری امت ہو، تمہیں میری اتباع کرنی. ٹھیک ہے بھائی، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اور مزید جناب، اچھا